بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کو جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی فرمایا، مجھ سے ان باتوں پر تم بیعت کرو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرو گے، کبھی بھی تم چوری نہ کرو گے، کبھی بھی اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو گے، جان بوجھ کر کبھی بھی کسی پر بہتان تراشی نہ کرو گے، اور شریعت کے مطابق تمہیں جب بھی میں جو بھی احکام تمہیں دوں گا اس کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرو گے۔ پس تم میں سے جو شخص اس عہد کو، اقرار کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ میں ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس کی سزا مل جائے، جیسے حد وغیرہ کا جاری ہونا، تو یہ سزا اس کے اس گناہ کے کرنے کا کفارہ ہو جائے گی۔ اور کسی شخص نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا مگر اللہ رب العزت نے اس پر پردہ ڈالے رکھا اور دنیا میں اس کو سزا نہ دی، تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی، اب چاہے تو کرم والا معاملہ فرمائے آخرت میں بھی اور اسے معاف کر دے، اور چاہے تو آخرت میں اسے سزا دے دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب صحابہ جو اس وقت خدمت اقدس میں موجود تھے، ان سب شرطوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ جی الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے بیعت لے کر دکھلا دیا، امت کو سمجھا دیا کہ کوئی بھی کسی قسم کا نکارہ آدمی، کوئی بھی کسی قسم کا ناسمجھ بے وقوف آدمی بیعت طریقت کو شرک، بدعت یا شخصیت پرستی کا نام نہ دے، بلکہ بیعت طریقت تو وہ بیعت ہے کہ کوئی شخص اپنے ظاہر اور باطن کو کسی اللہ والے کے حوالے کر کے اس کی رہنمائی میں شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھلائے ہوئے، سمجھائے ہوئے، بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان سے بھرپور طور پر فائدہ حاصل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔